السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ سفید ریش بزرگ نے کہا، تم اٹھو اور 50 قدم شمال کی طرف جاؤ، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ ڈرنا نہیں، لوگوں تک پیغام پہنچا دینا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ تمہیں ایک اونٹ بیٹھا ہوا نظر آئے گا، اس کے ساتھ کھانا اور پانی ہوگا، اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ تمہارا ہوگا۔ اجنبی نے گاؤں والوں کو سنایا کہ وہ اٹھ کر چلنے لگا تو اس کے جسم میں طاقت آ گئی تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ یہ کسی فرعون کی بدروح ہے۔ اس نے پیچھے نہیں دیکھا، بدروح کے ڈر سے قدم گنتا رہا اور راستہ گھوم گیا۔ 50 قدم پر یہ اونٹ بندھا ہوا تھا، اس کے ساتھ کھانا بندھا ہوا تھا جو اس نے کھا لیا اور پانی پی لیا۔ اس کے جسم میں ایسی طاقت آ گئی جو پہلے اس کے جسم میں نہیں تھی۔ اس نے لوگوں کو ایک تھیلی کھول کر دکھائی جس میں سونے کی اشرفیاں تھیں۔ یہ تھیلی اونٹ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اجنبی اونٹ پر سوار ہوا اور اس گاؤں میں آ گیا جس میں بیٹھا وہ قصہ سنا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے گاؤں والوں کو سفید ریش بزرگ کا پیغام دیا اور چلا گیا۔ اس کا سنانے کا انداز ایسا پرکشش تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ٹیلوں کے علاقے میں جانے کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ لیکن گاؤں کے بوڑھوں نے کہا کہ یہ اجنبی انسان نہیں بلکہ کھنڈر کے شرشرار کا حصہ ہے۔ انسانی فطرت میں یہ کمزوری ہے کہ چھپے ہوئے کو بے نقاب کرنے کی اور بھید کو پا لینے کی کوشش کرتی ہے۔ جن جسموں میں جوانی کا خون ہوتا ہے وہ خطرے مول لے لیتے ہیں۔ گاؤں کے جوانوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ وہاں جائیں گے۔ اشرفیوں کا جادو بڑا سخت تھا جس سے وہ لوگ بچ نہیں سکتے تھے۔ اس 40 میل لمبے اور 10 میل چوڑے خطے میں جتنے گاؤں تھے ان سب سے اطلاعیں ملی کہ ایک اجنبی مسافر یہی قصہ سنا گیا ہے، اور کچھ لوگ تجب اور فیصلے کے درمیان بھٹک رہے تھے، مگر ادھر جانے سے سب ڈرتے تھے۔ بعض آدمی گئے بھی، لیکن ٹیلوں کے پر اشرار علاقے کو دور سے دیکھ کر واپس آ گئے۔ کچھ روز بعد 2 جواں ستر سوار تمام علاقے میں گھوم گئے۔ انہوں نے بھی ایسا ہی قصہ سنایا جو ذرا مختلف تھا۔ وہ بہت دور کے سفر پر گھوڑوں پر جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ 2 ٹٹو تھے جن پر قیمتی مال تھا۔ یہ تجارت کا مال تھا جو وہ سوڈان لے جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، مال بھی چھین لیا۔ مال کے ساتھ گھوڑے اور ٹٹو بھی چھین لیے، اور انہیں بھی سفید ریش بزرگ نظر آیا۔ اس نے انہیں وہی پیغام دیا اور کہا، تمہیں شیطان کے درندوں نے لوٹا ہے، تم اللہ کے نیک بندے ہو جاؤ۔ تمہیں 50 قدم پر اونٹ کھڑے ملیں گے، اور ان کے ساتھ جو کچھ بندھا ہوگا وہ تمہارا ہوگا۔ لیکن مال و زر دیکھ کر آپس میں نہ لڑنا، ورنہ ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جاؤ گے۔ انہیں بھی اس بزرگ نے کہا کہ گاؤں جا کر لوگوں کو پیغام دے کہ ان کھنڈروں سے ڈرے نہیں،
اس کے بعد ایسے ہی بہت سی روایتیں سنی اور سنائی جانے لگیں۔ ان میں ڈر اور خوف کا کوئی تاثر نہیں تھا، بلکہ ایسی کشش تھی کہ لوگوں نے ٹیلوں کے ارد گرد پھرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بعض لوگوں کو اندرونی علاقے سے باہر جاتے ہوئے اور آتے دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ اندر ایک درویش بزرگ ہے جو غیب کا حال بتاتا اور آسمانوں کی خبر دیتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ امام مہدی ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت موسیٰ ہیں اور کوئی حضرت عیسیٰ کہتا ہے۔ ایک بات وثوق سے وہی جاتی تھی کہ وہ جو کوئی بھی ہے خدا کا بھیجا ہوا ہے، اور وہ گناہگاروں سے نہ ملتا ہے نہ انہیں نظر آتا ہے۔ ان کے پاس جانے کے لیے نیت صاف ہونی چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ یہ طلیسماتی اور پراسرار روایتیں اور ہدایتیں لوگوں کو اندرونی علاقے میں لے جانے لگی۔ آگے جا کر انہوں نے پہلی بار وہ کھنڈر دیکھے جن سے وہ ڈرتے تھے، وہ ان کے اندر بھی گئے۔ وہ کمزور غلام گردشوں اور غاروں جیسے راستوں بھی بھول بھلیاں تھیں۔ ایک کمرہ بہت ہی وسیع اور اس کی چھت اونچی تھی، جالے لٹک رہے تھے اور ماحول پر بہت ہیبت طاری تھی، لیکن وہاں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کہیں سیڑھیاں فرش سے نیچے جاتی اور تہخانوں میں ختم ہو جاتی تھی۔ یہ عمارت ان فرعونوں کی تھی جو اپنے آپ کو خود خدا کہتے تھے۔ وہ کسی کو نظر نہ آتے تھے، لوگوں کو اس عمارت میں اکٹھا کر لیا کرتے اور لوگوں کو ان کی صرف آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ یہ آواز ایک سی سرنگوں سے گزر کر آتی تھی جن کے دہانے بڑے کمروں میں تھے مگر نظر نہیں آتے تھے۔ بولنے والا سرنگ کے دوسرے سرے پر ہوتا تھا جس کے متعلق کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ وہ کہاں سے کہاں ہیں۔ وہ اسے خدا کی آواز سمجھتے تھے جو عام آدمی کو نظر نہیں آتا تھا۔ ان بڑے کمروں میں روشنیوں کا ایسا انتظام ہوا کرتا تھا کہ مشالیں نظر نہیں آتی تھیں، کمرے روشن رہتے تھے۔ آئینے کی طرح چمکیلی دھات کی چادریں استعمال کی جاتی تھیں جن سے چھپی ہوئی مشالوں کی روشنی منعکس ہوتی تھی۔ وہ تو صدیوں پرانی بات تھی۔ اب صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس عمارت میں پھر وہی آوازیں گونجنے لگیں جنہیں لوگ خدا کی آوازیں سمجھا کرتے تھے۔ ذرا سے وقت میں لوگوں کے دلوں سے کھنڈروں کی ہیبت نکل گئی۔ وہ جب بڑے کمرے میں جاتے تو اس سے پہلے انہیں اندھیری اور فراخ سرنگوں میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ آگے بہت ہی فراخ اور اونچی چھت والا کمرہ آ جاتا تھا جس میں روشنی ہوتی مگر کوئی مشال نظر نہیں آتی تھی۔ وہاں گونج کی طرح آواز آتی، ہم نے تمہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی دکھائی ہے، یہ کوہ طور کی روشنی ہے، اس نور کو دلوں میں داخل کر لو۔ فرعونوں کی بدروحیں بھی مر گئی ہیں، اب یہاں موسیٰ کا نور ہے اور اس نور کو عیسیٰ اور زیادہ منور کرے گا۔ خدا کو یاد کرو، کلمہ پڑھو، اور لوگ حیرت سے منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کو دیکھتے اور کلمہ طیبہ گنگنا شروع کر دیتے تھے۔ اگر اس آواز میں خدا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور کلمہ طیبہ کا ذکر نہ ہوتا تو لوگ شاید
اس کا یہ اثر قبول نہ کرتے جو وہ کر رہے تھے۔ وہ سب مسلمان تھے، اپنے مذہب کے نام پر وہ اس اثر کو قبول کر رہے تھے، اور جب انہیں یہ آواز سنائی دی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے غار حرا میں کے اندھیرے میں رسالت عطا کی تھی، انہیں بھی ان غاروں کے اندھیرے میں خدا کا نور نظر آئے گا، تو لوگوں نے سر جھکا لیے اور اس آواز کو جس کی گونج میں طلیسماتی اثر تھا اپنے دل پر نقش کر دیا۔ لیکن لوگ اس ہستی تک پہنچنا چاہتے تھے جس کی یہ آواز تھی، اور جو مسافروں کو اونٹ کھانا پانی اور اشرفیاں دیتی اور مردوں کو زندہ کرتی تھی۔ لوگوں کی بے تابیاں بڑھتی جا رہی تھیں، وہ اپنے گھروں کو جاتے تو انہیں عورتیں بتاتی کہ ایک اجنبی آیا تھا جو کھنڈر والے درویش کی کرامات سن گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے درویش کی زیارت کی ہے۔ ایک روز ان دیہات میں جو سب سے بڑا گاؤں تھا، وہاں کی مسجد کے پیش امام سے لوگوں نے استغفار کیا۔ اس نے کہا وہ مقدس انسان ہے، صرف نیک لوگوں سے ملتا ہے، نیک وہ ہوتا ہے جو خون خرابہ نہ کرے، صلح اور امن کی زندگی بسر کرے۔ یہ مقدس درویش حضرت عیسیٰ کا پیغام لایا ہے، اس پیغام میں محبت ہے، جنگ و عدل نہیں۔ اس پیغام میں یہ نصیحت ہے کہ کسی کو زخمی نہ کرو بلکہ زخمی کے زخموں پر مرہم رکھو۔ اگر تم لوگ ان اصولوں پر زندگی بسر کرو گے تو یہ درویش تمہاری کایا پلٹ دے گا۔ جب ایک امام مسجد نے بھی اس کی مقدس درویش کو اور اس کی اسی آواز کو برحق کہہ دیا تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی۔ لوگوں کے ٹھنٹ کھنڈروں میں جانے لگے تو اعلان ہوا کہ ہر جمعرات کے روز اندر جانے کی اجازت ہوگی اور شام کو میلہ لگا کرے گا۔ چنانچہ اس روز میں سے جمعرات کا دن مخصوص ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی عورتوں کو بھی وہاں جانے کی اجازت مل گئی۔ اب کھنڈروں کے اندر اپنی مرضی سے کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ جمعرات کے روز ان کے ارد گرد میلے کا سماں ہوتا تھا، دور دور سے لوگ اونٹوں، گھوڑوں اور خچروں پر پیدل بھی آتے اور شام کو کھنڈروں میں جینے کے وقت کا انتظار کرتے تھے۔ اندر ہی سنسنی خیز دنیا میں انقلاب آ گیا۔ وہاں اب لوگوں کو گناہ اور نیکی کے طریقے اور روشنی کے تصورات ایک سی صورت میں نظر آتے تھے کہ لوگ انہیں مجسم اور متحرک صورت میں دیکھتے اور حیرت زدہ ہوتے تھے۔ کسی کو کوئی الٹا سیدھا سوال اور شک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی وہ کسی سوال اور شک کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ سورج غروب ہوتے ہی سرنگ کا منہ کھل جاتا جو اندر لے جاتی تھی۔ یہ دراصل اس عمارت کے درمیان سے گزرنے والا راستہ تھا۔ اس کی دیواریں بہت بڑے بلاکوں کی تھی، اوپر ایسی چھت تھی وہ سرنگ ہر 10-12 قدموں بعد دائیں یا بائیں مڑتی تھی۔ اس کے دروازے یا دہانے سے باہر چند ایک آدمی کھڑے ہوتے تھے، ان کے پاس کھجوروں کے انبار لگے ہوتے تھے۔ یہ کھجور لوگوں کی لائی ہوئی ہوتی تھی جنہیں نجرانہ کہا جاتا تھا۔ زائرین کھجوریں ایک جگہ ڈھیر کر دیتے۔ کھجوروں کے پاس پانی کے مشکیزے رکھے ہوتے تھے
شام کو جب زائرین کو اندر جانے کی اجازت ملتی تھی تو دروازے پر ہر ایک کو 3 کھجوریں کھلا کر چند گھونٹ پانی پلایا جاتا اور اندر بھیج دیا جاتا۔ تاریک سرنگ سے گزر کر جب یہ لوگ روشن حال کے کمرے میں پہنچتے تو وہاں انہیں آوازیں سنائی دیتی، کلمہ طیبہ پڑھو، اپنے اللہ کو یاد کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، دل سے بدی اور دشمنی نکال دو، لڑائی جھگڑا ختم کر دو، اور دیکھو ان کا ہاتھ جنہیں جنت کا دھوکہ دے کر لڑایا گیا تھا۔ دوستو ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔